وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته برحمتك يا أرحم الراحمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں دوستوں ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھی اور حضور علیہ السلام بڑی بشاشت کی کیفیت میں تھے، خوش تھے، مسرت تھی چہرہ انور پر، خوشی کے آثار اور انوار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کی خوشی دیکھ کر، بشاشت بھرے چہرے کو دیکھ کر ایک التجا کر دیا، ایک درخواست کرنا، درخواست یہ کی کہ آپ میرے لیے آج خصوصی دعا فرمائیں، میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اماں محترمہ ہے اور حضور علیہ السلام جو اماں عائشہ کے شوہر انور ہے، مطالبہ ہے، التجا ہے کہ دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے دعا یہ فرمائی، یا اللہ عائشہ کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت عائشہ بڑی خوش ہو گئی، بڑی دعا مل گئی، حضور کی دعا ہے، یقیناً معاملہ صاف ہے، بہت خوش ہوئی۔ تو پھر حضور علیہ السلام پوچھتے، عائشہ تو آج بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی، کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دے دی ہے، کیوں نہ خوش ہوں، خوشی کا مقام ہے۔ تو اگلی بات ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے اور گھر والوں کو بتائیے۔ حضور علیہ السلام فرمایا، عائشہ یہ جو آج اسپیشلی آپ کے لیے میں نے دعا دی ہے، یہ دعا روزانہ 5 مرتبہ 5 نمازوں میں اپنی ساری امت کے لیے مانگی۔ آیا میں یوں کہوں، حضور میرے لیے مانگی۔ آپ میں سے ہر کوئی یوں کہے، سوچے کہ حضور میرے لیے دعا مانگو۔ ہر نماز میں حضور نے مجھے یاد رکھا، راتوں میں یاد رکھا، دن کو یاد رکھا، اللہ کے دربار میں ہماری بخشش مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور حشر والے دن تو پھر حضور اللہ پاک کے پاؤں پڑ جائیں گے، یا اللہ اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ میری امت کی بخشش کا اعلان نہیں کریں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں، بہت بڑے احسان ہیں، اتنے احسان ماں باپ کے نہیں جتنے حضور کے، کسی کے اتنے احسان نہیں جتنے حضور کے۔ تو احسانات کا تقاضا ہے، جہاں اور عبادات آپ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں،
تسبیحات کر رہے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں، ساتھ ایک تسبیح کم از کم روزانہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کی دنیا میں ڈوب کر، تنہائی میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے لیے درود و سلام پڑھیں، اور اس کا بھی ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ درود پڑھیں گے فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ یہ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے۔ حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہ حضور کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں، ساتھ واپسی پڑھنے والے کو بھی اللہ باعزت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنة والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔